بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نفس کس کو کہتے ہیں، نفس کو کیسے قابو کریں۔ آج کی ویڈیو بہن بھائیو بہت اہم ہے، تو بہت محنت سے یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بیٹو اس لیے پہلے کہتا ہوں کہ آپ پھر بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ نفس کو کیسے قابو کریں۔ ناظرین، ہم روح کی بلیدگی انلائٹمنٹ، روح کو روشن کرنے کے پروسیس میں ہیں، اس عمل کے اندر ہیں، اس راہ پر چل رہے ہیں اور اللہ کی قربتوں کے متلاشی ہیں۔ تو اللہ کی راہ پر چلنے، روح کو روشن کرنے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان عبادات کرے، ریاضات کرے، نفس کے خلاف چلے اور ایسے معاملات کے اندر لگا رہے، لیکن یہ ایک لمبا راستہ ہے، انسان اکیلا چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کوئی اللہ کے نیک لوگوں کے پاس جائے اور ان کی صحبت پائے، کوئی شیخ، کوئی استاد مل جائے اور پھر وہ اس کو اس راہ کے متعلق گائیڈ کرنا شروع کر دے۔ تو یہ مختصر راہ ہے، لیکن اس میں بھی نفس کے حجابات ہیں، پردے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ کو میں اپنے ذاتی تجربے سے نفس کی دو ایسی چالوں کے متعلق بتاؤں گا جن کی وجہ سے بہت خوبصورت ترین ارواح اس راہ پر سے محروم ہو جاتی ہیں اور اس راہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ میں خود اس راہ کا ایک مسافر ہوں، تو کچھ معاملات آپ احباب تک پہنچانے کی سعادت ملے گی جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ نفس کی دو چالوں میں سے جو پہلی چال ہے وہ مجوسی اور غفلت ہے۔ مجوسی اور غفلت دو سٹیجز میں آتی ہے۔ دو طرح کے لوگ جو اس راہ میں آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تجلیات ذات کچھ زیادہ ملتی ہیں، انہیں شروع میں نفس کی طرف سے مجوسی اور غفلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تیار نہیں ہوتے، تو انہیں سٹارٹ میں ہی مجوسی اور غفلت کے معاملات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو دنیا کی طرف سے ایسے معاملات، ہر قسم کے معاملات ملیں گے، دنیا کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ وہ خود طریقت کے اندر آئے ہیں، تو اللہ ان کو صاف کرنے کے لیے پروسیس میں ڈال رہا ہے۔ کچھ معاملات اندر سے بھی ہیں، کچھ معاملات باہر سے بھی ہیں، اور نفس اور شیطان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر سٹارٹنگ میں یعنی شروع میں مجوسی اور غفلت ہوگی تو کوئی نہ کوئی گناہ ہو جائے گا، خود کو اس راہ کے قابل نہیں سمجھیں گے اور اس راہ سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو شروع میں یہ معاملات نہیں آتے، لیکن جن کے ساتھ شروع میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ مڑ بھی آتے ہیں، یعنی واپس بھی آ جاتے ہیں۔ جہاں پر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں انہوں نے بھی ابھی دو سیڑھیاں چڑھی ہوتی ہیں طریقت کی، تو وہ پھر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ احباب، آپ جب کسی شیخ، کسی استاد کے ساتھ اس سفر کو شروع کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک آپ چلتے ہیں، چلے جا رہے ہیں، تقویٰ ہے، ریزگاری بھی ہے، سارے معاملات درست چل رہے ہیں، اب کیونکہ نفس کے اوپر آپ نے بہت ہی بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی اللہ کی تجلیات کے ساتھ اس کے اوپر قدم رکھا ہوا ہے، اب نفس دیکھتا ہے کہ اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سانپ یا موذی جانور ہیں یا کوئی جانور، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بہت سردی ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں تو ہائبرنیٹ اسٹیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں لیکن خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو نفس بھی بالکل ایسے ہی خاموشی میں چلا جاتا ہے۔ کتنا لمبا عرصہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال،
اتنے عرصے تک وہ بالکل خاموشی کے ساتھ نیکی در نیکی آپ اس راہ پر چلے ہی جا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ جب انسان اتنا زیادہ عرصہ چلتا ہے تو لازمی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ بھی کبھی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب سٹیجز کی تبدیلی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جذبہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ جب جذبہ ڈاؤن ہوتا ہے پھر حالات بھی ارد گرد سے ناسازگار ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ اندر سے نفس جاگتا ہے، اور اس لمحے جب وہ کاٹتا ہے نا انسان کو، تو پھر انسان شدید مجوسی اور غفلت میں چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو طریقت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا ہوں اور اب میں اس سے گر گیا ہوں، اور پھر وہ مجوس ہو کر اس راہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز بہت غلط ہے، کیونکہ آپ نے اگر یہ چیز سوچی کہ آپ تو ترقی کر رہے ہیں، آپ تو اعلیٰ منازل پر پہنچ رہے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف راہ پر چلنا ہے۔ اب میں قرآن کریم سے اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ چیزیں پہلے ہی ڈیفائن کی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اللہ کو پتہ تھا کہ جو بندے میری راہ پر چلیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی معاملے کے اندر آ کر غلطیاں بھی کریں گے۔ یہ کوئی فرشتے تو نہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری رحمت سے مجوس نہیں ہونا۔ ابھی اس پر لفظ پر غور کرنا ہے کہ میری رحمت سے مجوس نہیں ہونا۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ میں تمہارا وہ رب ہوں کہ تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں مہربان، کیونکہ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے مجوس نہیں ہونا۔ اب یہ رحمت کہاں سے ملے گی؟ رحمت للعالمین سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن کی دوسری آیت کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں سے کہہ دیجئے جو مقام محبوبیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جب مقام محبوبیت کے لیے سفر کر رہے ہیں، فاتبعونی، آپ کی پیروی کریں۔ اب اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، کیونکہ وہ پچھلی آیت سے ملتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی کہ جب آپ نے میرے محبوب کی پیروی کی، اللہ فرما رہا کہ جب آپ نے میرے محبوب کی پیروی کی تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ذرا دیکھیں وہاں پر بھی کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، اور میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور یہاں بھی وہ سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ اصل میں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں چھوڑنی ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی، جہاں سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم مل رہا ہے، جہاں سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیضان مل رہا ہے، تمہیں جس جگہ سے فیض مل رہا ہے اس جگہ سے دور نہیں ہونا ہے، وہیں جڑے رہنا ہے۔ تمہاری بھی یہ مجوسی اور غفلت دور ہو جائے گی اگر تم وہیں پر جڑے رہے۔ تم نے وہاں سے تعلق نہیں توڑنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سفر پر اپنے آپ کو چلائے رکھنا ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ جو دوسری نفس کی چال ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے حرص، یعنی لالچ۔ انسان حرص کرتا ہے، نفس حریص ہے، اسے کہتے ہیں اگلی سٹیج۔ وہ اپنے شیخ سے کہے گا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، مجھے کون سا ذکر، مجھے یہ ذکر دے دے، مجھے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، اب آپ اللہ کے ایک نیک شیخ تک پہنچ گئے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بیٹا، اے عزیزان من، ہر حریص محروم ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس راہ میں بھی آ کر حریص کی تو تم محروم ہو جاؤ گے۔ اس کسی چیز کی بھی نہیں کرنی ہے۔ اب تم اس راہ پر پہنچ گئے ہو،
اللہ کے نیک لوگوں تک پہنچ گئے ہو، اب حص کی ضرورت ہی نہیں، بہت آہستہ چلو جیسے وہ تمہیں چلا رہے ہیں، بس ان کے ساتھ چلتے رہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ بھائی تم اللہ کی رحمت تک پہنچ گئے ہو، تم کسی شیخ کسی استاد تک پہنچ گئے ہو، وہ تمہیں اللہ کی راہ بتا رہا ہے، اب کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ اب کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم نے اللہ کے نیک لوگوں تک رسائی حاصل کر لی، اب وہ خود ہی تمہیں آگے لے کر چلیں گے، وہ تمہیں اللہ تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وہاں استقامت کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ لگے رہو، ان کے دیے ہوئے سبق کے اوپر عمل پیرا رہو، یہاں پر اپنی قابلیتیں نہ دکھاؤ، خود کوئی ایکسٹرا آرڈنری ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ہوں میں وہ ہوں، خاموش رہو، جو سبق وہ دیتے ہیں جس طرح وہ چلا رہے ہیں چلتے جاؤ۔ اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے، وہ تمہیں مل ہی جائے گی، تمہاری جو روح ہے وہ بھی روشن ہو جائے گی، تمہیں اللہ کی ہر قربت مل جائے گی۔ بس حریص نہ بنو، لالچی نہ بنو، اور اللہ کے محبوب کی راہ وہ تمہیں بتا رہے ہیں، اس پر عمل پیرا رہو۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔